سنت ابراہیمی ادا ہو گئی، گوشت بھی تقسیم ہو گیا۔ اب چل نکلا ہے سلسلہ لذیذ اور مزیدار پکوان کا۔ دن بھر کی گرمی کے بعد رات کے خوشگوار موسم میں چٹخارے دار پکوان کی خوشبو ہر گھر میں پھیلنے لگی ہے۔ کوئی میزبان تو کوئی مہمان، سب کا ایک ہی مشن، لذیذ پکوان کے بڑے مزے۔ سنت ابراہیمی کا فرض ادا ہو گیا، گوشت بھی تقسیم۔ اب مزیدار پکوان سے لطف اندوز ہونے کی باری ہے۔ چٹپٹی کلیجی سے شروع ہونے والے پکوان اب باربیکیو اور بریانی میں بدل گئے۔ یہی نہیں بلکہ دیگر مزیدار کھانوں کے ساتھ مہمانوں کی جا رہی ہے خوب خاطر مدارت۔ خاتون خانہ کہتی ہیں کہ بڑی عید تو صرف کھانے بنانے میں ہی گزر جاتی ہے، بچے بھی کھانے پر ہاتھ صاف کرنے میں پیچھے نہیں۔ قربانی کے گوشت سے بنے لذیذ کھانے کھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ گھروں میں مرد حضرات نے پہلے قربانی کرنے کا فرض نبھایا، اب کھانوں پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ مزے کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد ارائیں۔ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت بانٹتے وقت غریب اور مستحق افراد کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ عید پر ہوتا کیا ہے تو پہلے تو نماز کے بعد قربانی، پھر قربانی کے بعد گوشت کو بانٹنا اور مستحق جو لوگ ہیں ان تک بانٹنا، یہی سارے قربانی کا پہلا سلسلہ ہے۔ گھر کے چٹپٹے کھانے کافی نہیں، ہوٹلوں اور پکوانوں کی دکانوں سے بھی ذائقے دار کھانوں کا انتظام کھانے آرڈر پر تیار کرنے کے رجحان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر۔ قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ تجربہ کار شخص سے جانور ذبح کروائیں۔ جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں۔ جانور ذبح کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں۔ قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ قربانی کے بعد خون پر چونا ڈالیں۔ قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں۔ جانوروں کے فضلے اور علائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں۔ گندگی پھیلانے سے گریز کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں۔ احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے۔ اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ۔ بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337 0310 377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔